Alhamdulillah Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. This is Majib Qazi and you're watching Washington Roundtable on VOK TV. I'm joined by a recently elected District Council member here in Azad State of Jammu and Kashmir, Muzaffarabad, Mohtaram Janab Chaudhry Muhammad Asif Yaqub, Advocate Sahab. He has been in the public sphere for so long. Social activities mein to mashallah he has reached several milestones. But this is the first time that he has been elected as member of the local council here in Muzaffarabad district. So, Chaudhry Sahab, Jazakallah Khair, thank you so very much for giving us the time. I know आप बहुत busy, मैंने देखा है आपकी trail follow करता रहा हूँ. आपने उसके बावजूद VOK के लिए टाइम निकाला, आपका बहुत शुक्रिया. बहुत शुक्रिया, वेलकम. थैंक यू. ये बताइए कि आपने जब इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे तो हर एक बंदे के बिहाइंड द माइंड एक विजन होता है, एक माइलस्टोन होता है, एक गोल होता है. जी मैं इलेक्ट होने के बाद ये वाले काम वो जो मैं सोशल सेक्टर में जब तक नहीं कर सकता अब मैं ये करूँगा. तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप उसको प्रायोरिटाइज़ करें तो पहले दो काम कौन से होंगे? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. देखें, मैं अपने यूसी की बात करूं तो हमारी यूसी जो 10,500 अफराद पे मुश्तमिल है, उसका जो बेसिक मसला जो है वो तालीम है. जो मेरी और आपकी जहां ईमानी और अखलाकी ज़रूरत है वो माशरे की सबसे बेसिक ज़रूरत है. उसके लिए अहम जो पहलू मेरा है वो तालीम का सेक्टर है. और मैं बज़ाते ख़ुद भी तालीम को पसंद भी करता हूँ और उसके लिए तगदो भी करता हूँ. जहाँ पहले भी मैंने दीनी तालीम या दीगर तालीम, असली तालीम के लिए कोशिश करता रहा हूँ, तो मेरी बड़ी प्रायोरिटी ये है कि मैं तालीम के सेक्टर में उसको पहले नंबर पर रखूँ. दूसरा नंबर जो सबसे बड़ा मसला है तालीम तक पहुँचने के लिए, जो रस्ल रसाइल के जो मसाइल हैं, रोड्स, यहाँ फुकदान है, हिली एरिया है और कई जगहों पर अल्लाह का शुक्र है कि रोडें बन गई हैं. पिछली गवर्नमेंट में बन गई थी और अभी फ़िलहाल भी उम्मीद है कि कुछ रोडें बन जाएंगी और साथ साथ उम्मीद है कि हम भी अपने होते हुए काम करेंगे. लेकिन दूसरे नंबर पे हम चाहते हैं कि रोड्स की जहाँ जहाँ ज़रूरत है हमारी यूसी में कोई ऐसा मौज़ा रह ना जाए कि जिसमें रस्ल रसाइल के जो मसाइल हैं वो हल ना हो जाएँ. लेकिन मैं एज़ अ सोशल अगर बात करूँ तो एक अहम मसला जो है वो दीगर मसाइल भी हैं. हमारे जो मजहबी ज़रूरियात हैं और जो हमारी तालीमी ज़रूरियात हैं, दोनों मुनस्सर इस्लामी, उसके लिए भी ज़रूरियात हैं. मस्जिद है, मदरसा है, इस्लामिक सेंटर है और जो नीडीज़ हैं, जो माशरे का जो वनरेबल तबका है, उसके लिए भी मैं अपने जहन में, चाहे गवर्नमेंट न रखती हो, जहाँ गवर्नमेंट काम नहीं कर सकती, हम वहाँ चैरिटी इदारों, NGOs और मुस्लिम कम्युनिटी के साथ मिल के इस पर काम कर सकें. आपने देखा होगा कि मैं जब भी क्वेश्चन करता हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि किसी भी पार्टी के साथ, हालांकि मुझे पता है कि आप PTI के टिकट पे जीते हुए हैं, लेकिन जब बंदा आपस में इलेक्ट होकर चला जाता है तो वह पार्टी सेकेंडरी रह जाती है, लोगों की प्रायोरिटीज़ पहले नंबर पे आ जाती है, क्योंकि आपने सारे लोगों को रिप्रेजेंट करना होता है. एजुकेशन आपके नज़दीक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और होना भी चाहिए, क्योंकि यहीं से बेसिकली ह्यूमन डेवलपमेंट शुरू होती है. 3 किस्म के चैलेंजेस मैं समझता हूँ एजुकेशन सेक्टर में. एक तो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, डेवलपिंग मतलब स्कूल इटसेल्फ एग्जिस्ट करना चाहिए. दूसरा ये है कि अगर स्कूल बन भी जाता है उसके अंदर क्वालिफाइड टीचर्स का होना बड़ा ज़रूरी है. और टीचर्स अगर आ भी जाएं तो उनके अंदर वो मोटिवेशन देखने में नहीं आती कि जिस तरह हम लोग ग्रो हो रहे थे या जब आप स्कूल में जा रहे थे तो टीचर्स एक बाप की तरह आपके सामने दिन रात लगा रहता था कि ये कामयाबी, इसकी कामयाबी मेरी कामयाबी. तो उस चीज़ को किस तरीके से दोबारा आवाम में पेनिट्रेट करने के लिए आप कुछ कर सकते हैं? देखिए, आपका सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है कि फ़कत किताब पढ़ लेना ही काफ़ी नहीं है. तालीम के लिए जहाँ किताब ज़रूरी है, मुदर्रस ज़रूरी है और मकान ज़रूरी है, वहाँ आपके पास उस्ताद का तरबियती निज़ाम है वो अहम अहमियत का हमल है. या जिस सेक्टर से मैं पढ़ के आया हूँ, मदरसे में पढ़ता रहा हूँ, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में और फिर जमात इस्लामी के अंदर हम रहे हैं, तो एक अहम जो पहलू है वो उस्ताद का अपने शोबे के साथ मुखलस होना और दिलो जान से तालिब इल्म के साथ चलना, इखलास के साथ, तो ये अहम है. तरबियत का जो पहलू है वो आज के जो स्कूल हैं, गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टरों से बड़ा फुकदान है. और साथ ही किताब पढ़ाई जाती है, लेकिन किताब पढ़ने वाला भी इस काबिल ख़ुद भी उसकी अहमियत का अंदाज़ा से नहीं होता है. हमारी यहाँ हम इस बड़े सग़ीर में जो है हम क्लरिकल लाइफ के आदी हो चुके हैं और हमारा स्टूडेंट जो पढ़ने वाला है वो बस क्लर्क बनने के लिए या किसी चीज़ के लिए पढ़ता है, ना कि अपने अल्लाह की मार्फत
اور انسانیت کی خدمت کے لیے جذبہ رکھتا ہے، فقط اس کی کتاب بینی جو ہے کا مشغلہ ہے، وہ اپنی روزگار کے لیے پڑھتا ہے۔ اس کا جو پہلو ہے، اس سے میں بھی خود بھی نالاں ہوں، اور جس کی وجہ سے معاشرے میں تعمیر و ترقی کا پہلو بھی بڑا پیچھے ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارا استاد اور طالب علم اس کو جو بیسک تربیتی نظام ہے اس کے ساتھ ساتھ لے کے چلے، اور تربیت استاد خود بھی ٹرین ہو اور اسٹوڈنٹس کو بھی اس ٹریننگ کے مطابق معاشرے کا اچھا شہری بنانے کی کوشش کرے۔ ایک تو یہ نا کہ ہماری خواہش ہے کہ ایسا ہو جائے اور ایسا ہونا چاہیے، ایک یہ ہے کہ ہم نے کانکریٹ سٹیپس لینے ٹو ورڈز اچیونگ دیٹ گول۔ اس کے لیے آپ کے چونکہ حلقہ کافی بڑا ہے، آپ نے کہا کہ تقریباً 10 یونین کونسلز ہیں، اور پھر اس میں یونین کونسلز کے اندر پھر ڈفرینٹ وارڈز ہیں، اور وارڈز کے اندر ڈفرینٹ ریکوائرمنٹ، ہر ایک ایریے کی علیحدہ نیڈز ہوتی ہیں۔ تو دینی اور دنیاوی دونوں تعلیمات کا حصول بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کے لیے مسجد مدرسہ اپنا اپنا رول پلے کر سکتا ہے۔ اور جنرلی کنسیپٹ یہ ہے لوگوں کا ہمارے یہاں پہ کہ وہ تعلیم اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ مجھے کل کے دن کوئی اچھی جاب مل جائے۔ آپ نے خود اس کی طرف اشارہ کیا کہ کلرک لگ جائے۔ اس مائنڈ سیٹ کو کس طریقے سے چینج کیا جائے؟ آپ نے چونکہ ماشاءاللہ دنیا دیکھی ہے، آپ پاکستان میں بھی پڑھیں، پاکستان میں باہر بھی جا کے آپ پڑھیں، ایسا کون سا نظام وضع کیا جائے ہمارے لوکل لوگوں کے لیے کہ ان کے دماغ سے یہ بات ختم ہو جائے کہ میں نے پڑھ کے صرف نوکری کرنی ہے؟ آپ بزنس کی طرف کیوں نہیں فوکس کرتے؟ آپ ٹورزم کی طرف کیوں نہیں فوکس کرتے؟ آپ رادر دین یو بیکم این امپلائی، آپ امپلائر بننے کی کیوں نہیں کوشش کرتے؟ دیکھیں، یہاں اسٹیٹ چونکہ ویلفیئر اسٹیٹ نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے لوگوں کا ایک ہی اصل جو ہدف ہے کہ وہ روزگار۔ مجھے اور آپ کو روٹی روزی کی فکر ہوتی ہے، ہمیں تعلیم کی کوئی فکر نہیں ہے۔ آپ ہماری یو سی کو اگر ایک فرداً اس کا سروے کریں تو 40% بچے ایسے ملیں گے کہ ابھی تک انہیں تعلیم کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہے، چونکہ اس کی والدہ پڑھی لکھی نہیں ہے، اس کا والد پڑھا لکھا نہیں ہے، وہ ایک روٹین ورک پورا کر رہے ہیں کہ اس کے بچے اسکول جا رہے ہیں، میرے بچے اسکول نہیں جا رہے، میرا بچے کھیل رہے ہیں، اس کے بچے نہیں کھیل رہے۔ تو ہم اس ریس میں جو ہے نا اپنا لگے ہوئے ہیں، جبکہ پیچھے جو مین کنسیپٹ ہے تعلیم کا، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت دی ہے، اور پوری دنیا کی حکومتیں اس کی طرف توجہ دے رہی ہیں، امریکہ خود توجہ دے رہا ہے، یورپ خود توجہ دے رہا ہے، اور حتیٰ کہ حکومتیں خود ناکام ہو چکی ہیں کہ ہم آپ سب کو روزگار نہیں فراہم کر سکتے، اور ہم والنٹیئرشپ میں جا رہے ہیں، کمپنیز خود ڈیولپ کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو روزگار مل سکے۔ تو یہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ جب تک والد اور والدہ ایک پیج پہ نہیں ہیں، بچے کی تعلیم و تربیت نہیں کر سکتے، تو بچہ کبھی بھی اس تعلیم کی اہمیت کو، اپنی افادیت کو سمجھ نہیں سکتا کہ میرے تعلیم حاصل کرنے کا کیا مقصد ہے۔ فقط دیکھا دیکھی ہم ایک نظام میں چل رہے ہیں، باقی کوئی ہمیں ابھی تک کوئی سمجھ نہیں آ سکی ہے۔ چلیں، اچھی بات یہ ہے کہ ہم سب کو اس کا ادراک ہے، اور انشاءاللہ وی ول آل ورک ٹوگیدر اس کو اوور کم کریں گے۔ تھوڑا سا میں آئی ول سوئچ اوور دا گیئرز لٹل بٹ کہ ہمارا جو کشمیر ہے وہ اپنی خوبصورتی اور بیوٹی کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ ایک زمانے میں کہا جاتا تھا جی کہ کشمیر از ہیون آن ارتھ، ایک دنیا کی اگر آپ نے جنت دیکھنی ہے تو آپ کشمیر جا کے دیکھیں۔ اور اس کی بڑی جو کنٹریبیوشن ہے خوبصورتی کی، وہ ہمارے ریورز ہیں، ہماری سٹریمز ہیں، اور ہمارے جنگلات ہیں۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ مظفر آباد میں بیٹھے ہوں اور آپ چاروں طرف دیکھیں تو آپ کو یہ سارے جتنے بھی ہمارے ماؤنٹنز ہیں، یہ آر ورچولی ٹری لیس، کوئی ہمارے یہ ایک آرگنائز طریقے سے پچھلے کئی دہائیوں سے ان کو ٹریز کو ختم کر دیا گیا ہے، اور اس میں لوگ اپنی اپنی مجبوریاں ظاہر کرتے ہیں جی کہ ہمیں جلانے کے لیے چاہیے، گھر بنانے کے لیے چاہیے۔ آخر کب تک ایسا چلتا رہے گا کہ ہم جنگل کی کٹائی کو الاؤ کرتے رہیں گے؟ دیکھیں، آپ کا اور میرا جو مشترکہ مسئلہ ہے وہ جنگلات کا تحفظ ہے۔ جہاں اسلام نے درخت پالنے پہ توجہ دی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ من غرس غرسۃ فاکل منھا طیر او حیوان، تو آپ اس چیز کا اندازہ لگائیں اور ہماری زندگی کے اندر اس درخت کی اہمیت کا اندازہ لگائیں تو انسانی زندگی بھی درخت کے بغیر کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ کشمیر اللہ کا شکر ہے کہ ہیلی ایریا ہے اور خوبصورت ایریا ہے، اللہ نے اس کو ہر طرح کی چیزوں سے نوازا ہوا ہے، جہاں دریا ہے، پانی ہے، ندی ہے، نالا ہے، اور پہاڑ ہے، اور پھر 4 موسم ہیں۔ یہ میری اور آپ کی زندگی کی ضمانت ہے، اور پوری دنیا کی توجہ بھی اس طرف مبذول کراتے ہیں اسی وجہ سے۔ تو ایسے حالات میں جہاں حکومت کی ذمہ داری ہے، اس سے ہر ایک فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی جیسے اپنے بچوں کو پال رہا ہے،
اور اپنے گھر بار کو دیکھ رہا ہے، اپنے گھر کے باغیچے میں لا کے درخت لگا رہا ہے، تو اپنے قرب و جوار میں جو موجود درخت ہیں ان کو بھی سنبھالے، اور اگر ایک کاٹ رہا ہے تو ایک اور اپنے ساتھ اس کو آئندہ کی تیاری کے لیے رکھے۔ یہ میری نہیں، میری نسل اور آئندہ آنے والی قوموں کی نسلوں کے لیے یہ ایک ضمانت ہے، زندگی کی ضمانت ہے۔ اور اسٹیٹ کا یہ مین سورس ہے۔ یہ میں نے جہاں ملکوں میں بعد میں نے ملیشیا میں دیکھا کہ جنگلات کو انہوں نے چار دیواری لگا کے باڑ لگا کے بند کیا ہوا ہے، اور گھنے جنگل ہیں، اور وہ اس کی موسم کے لیے بھی بہتر ہیں، وہاں کی آلودگی کو بھی کنٹرول کرتے ہیں، وہاں کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس سے بڑھ کر لوگوں کی جو گھروں کی ضروریات ہیں اس سے پوری ہوتی ہے کہ جب درخت اپنی ایج کو پہنچ چکا ہے یا ٹوٹ گیا ہے یا کچھ ہو گیا ہے تو اس کی لکڑ سے وہ گھروں کے استعمال بھی کرتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں بھی اس کی طرف حکومت کو بھی چاہیے، کر بھی رہی ہے حکومت، اور سب سے بڑھ کر جب تک ہم خود ایز اے شہری اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کریں گے تو یہ جنگلات کا کٹاؤ جو ہے یہ ہماری زندگی کے لیے بھی تنگ دستی کا باعث بن جائے گا۔ میرا اس میں بیفور آئی کم ٹو دا کوشچن ایک کامنٹس یہ ہوگا کہ میرے خیال سے جب آپ اپنا علاقے کا ٹور کرتے ہیں یا اسکول یا کنوکیشنز وغیرہ میں جاتے ہیں یا مساجد میں، آپ ماشاءاللہ آپ کے پاس دونوں ایجوکیشنز ہیں، دینی اور دنیاوی دونوں، تو اس میں میرے خیال سے اگر آپ ان کو تھوڑا بہت کاؤنسلنگ کرتے رہیں، ایجوکیٹ کرتے رہیں، ان کو اونرشپ دیں کہ یہ درخت آپ کے لیے اتنا ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے جتنا کسی ایک شخص کی زندگی، تو شاید یہ ہم کسی حد تک منیمائز کر سکیں۔ جی اب ہم چلیں گے تھوڑا سا اپنی صحت کی طرف، کہ صحت کے لیے پورے آزاد کشمیر میں ابھی بڑا لوڈڈ کوشچن ہے لیکن آپ چاہیں تو اس کو ویل لیفٹ بھی کر سکتے ہیں۔ پورے آزاد کشمیر میں اس وقت اے لیول کا کوئی ایک ہاسپٹل بھی نہیں ہے۔ یہاں مظفر آباد میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس جو ہاسپٹل اویلیبل ہیں وہ بی یا سی لیول کے ہاسپٹلز ہیں۔ کوئی بھی ایکیوٹ ڈیزیز جب آ جاتی ہے تو آپ اپنے پیشنٹس کو کہتے ہیں جی آپ مانسہرہ چلے جائیں، ایبٹ آباد چلے جائیں، پنڈی چلے جائیں، جو کہ 3 گھنٹے کی مسافت ہے، اور لوگوں کے پاس کچھ لوگوں کے پاس تو کرایہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کس طرح جا کے وہاں پہ اپنا علاج کروائیں گے۔ اس کے لیے یہ میں شہری لوگوں کی بات کر رہا ہوں، جو آپ کا علاقہ ہے، جو آپ کی کنسٹیچوئنسی ہے، اس کے اندر آپ ہیلتھ کے لیے کیا پرپوز کرنا چاہیں گے؟ آبویسلی ریسورسز چاہیں گے، لیکن آپ کیا پرپوز کرنا چاہیں گے کہ اگر یہ کام ہو جائے تو ہماری ہیلتھ کے جو ایشوز ہیں تھوڑے منیمائز ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، کشمیر تو آل اوور دیکھا جائے تو پاکستان کی بنسبت بڑا پسماندہ ہے صحت کے میدان میں، جی، اور ہمارا تمام طبقہ جو مریض ہوتا ہے تو اسے اسپتال سے ایک ہی لفظ کہا جاتا ہے، راولپنڈی لے جائیں یا ایبٹ آباد لے جائیں۔ ہماری حکومتوں کے لیے بھی ایک بڑا سوال ہے کہ وہی ڈاکٹر وہاں بھی اسلام آباد میں بیٹھتے ہیں اور وہی ڈاکٹر یہاں بھی بیٹھتے ہیں، اور پھر ہمارا مریض یہاں سے نہ اس کے پاس سورس ہوتی ہے، نہ اس کو کنوینس موجود ہوتی ہے، نہ وہ اس قابل ہوتا ہے کہ جا کے پنڈی اور اسلام آباد میں رہائش اختیار کر سکے گا یا کس کے پاس رہے گا، یہ اس کے لیے اخراجات برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو ایسے حالات میں پھر بھی ایک مریض اپنی زندگی کی بقا کے لیے وہ موو کرتا ہے۔ اگر ہم اپنی یو سی کی طرف جائیں تو ہماری یو سی تو ہمارا ایک بی ایچ یو ہے، وہاں پہ ایک ڈاکٹر صاحب ہوتے ہیں، اور وہ بھی پتہ نہیں ہے کبھی کبھی آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں۔ ابھی ہم انشاءاللہ اس کی بھی رپورٹ رکھیں گے، اس کے لیے بہتری لائیں گے۔ جہاں 10,000 کا نفوذ ہوں اور اس پہ کوئی ہاسپٹل نہ ہو، یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ جہاں ہیلی ایریا ہے، جہاں بچے آئے روز گرتے ہیں، جہاں خواتین کی زچگی کے مسائل ہیں، جہاں بڑھاپے میں جن لوگوں کو بیماریاں ہیں، سانس کی بیماری ہے، دیگر بیماریاں ہیں، ایسی بیماریوں میں کوئی وہاں سہولیات میسر نہیں ہے۔ تو ہمارا ایریے کو کافی سارے مسائل کا شکار ہے، لیکن اس کے حل کے لیے ہم تدارک کے لیے اپنے ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے کام بھی کریں گے، اور امید ہے اس پہ بھی انشاءاللہ ہم اپنے جس احساس اور جذبے کے ساتھ ہم کھڑے ہیں اس میدان میں انسانیت کی خدمت کے لیے، اس میں خدمت کریں گے۔ اور مسئلہ بڑا صحت کا ہے، صحت کے مسئلے کے لیے بھی کوشش کرنی ہے۔ مجھے حال ہی میں پتہ چلا ہے کہ شاید آپ نے بھی وہاں ایک جگہ میڈیکل سینٹر قائم کرنے کے لیے کوشش کی ہے۔ میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اپنے علاقے کی طرف سے بھی کہ آپ نے ایک درد دل رکھنے والے انسان ہیں اور آپ نے اس کے لیے تگ و دو کی ہے۔ یہ آپ کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کے لیے انشاءاللہ صدقہ جاریہ ہے۔ تو ایسے حالات میں کہ اسٹیٹ بھی تمام مسائل حل نہیں کر سکتی ہے، اسٹیٹ کے ساتھ ساتھ جب ہمارا ہاتھ بھی نہیں جڑے گا اور ہماری جو کمیونٹی باہر بیٹھی ہے وہ بھی اپنا ہاتھ جوڑے گی، تو ہم اس اسٹیٹ میں کچھ ہیلتھ کے میدان میں، کچھ ریلیجیس میدان میں، کچھ تعلیم کے میدان میں، واٹر اور دیگر جو بیسک ضروریات ہیں اسے پورا کرنے کی کوشش کر سکیں گے۔ ورنہ اسٹیٹ کے ہاتھ میں ہوتا تو سری درہ میں ابھی کوئی بڑی ہسپتال بنی ہوتی۔
चौधरी साहब आपने बहुत ज़बरदस्त पॉइंट अलूड किया है कि गवर्नमेंट का मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि सारे काम A to Z गवर्नमेंट करे, कम्युनिटी को, सोसाइटी को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है और हर एक शख्स को अपना अपना रोल प्ले करना होता है। और गवर्नमेंट का काम, लीडर्स का जो सच एज़ योरसेल्फ काम ये होता है कि वो आपको एक रोड मैप देते हैं, एक विजन देते हैं, फिर उसको लेके आवाम चलती है, जिससे कम्युनिटीज़ बनती हैं, जिससे माशरा तश्कील होता है। बहुत खूबसूरत बात की। आखिरी सवाल करूँगा क्योंकि हमारा टाइम ख़त्म हो रहा है, तहरीक आज़ादी कश्मीर के बारे में। देखिए, मेरा ये बड़ा पेटेंट सा सवाल है और मैं सबसे ये सवाल करता हूँ। एक तो ये है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे कश्मीरी हमारे बारे में क्या सोचते हैं, या उनके साथ क्या हो रहा है, पाकिस्तान क्या कर रहा है, ये एक अलग क्वेश्चन, हम इसको टच नहीं करते। मैं ये सोचता हूँ कि जो कश्मीरी यहाँ पे रहते हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर, वो कश्मीरियों की बात, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, आज़ाद कश्मीर में रहने वाले कश्मीरी, उन कश्मीरियों के बारे में क्या सोच रखते हैं और इनको क्या रोल प्ले करना चाहिए ताकि वहाँ पे ज़िंदगी थोड़ी आसान हो सके। तहरीक आज़ादी कश्मीर और मसला फ़लस्तीन जो है वो दुनिया का एक बड़ा आलमी मसाइल हैं, दो जो 60 साल से अभी तक हल नहीं हो सके हैं। दोनों बरादर मसले हैं और मसला कश्मीर तो अपनी एक बड़ी तारीख़ रखता है। सवाल ये है कि पूरी दुनिया जहाँ इंसानी हकूक़ की बात करती है और हमारे कश्मीरियों के हकूक़ के लिए कोई आवाज़ उस तरह की उठती नहीं है, उस पर बात नहीं होती है। ये भी हमें मायूसी होती है कि अमेरिका हो या दीगर ममालिक जो किसी जगह UNO हो, दीगर जो आलमी तंजीमें हैं, OIC है, वो दुनिया के आवाज़ उठाती हैं, लेकिन हमारे कश्मीरी बहन भाइयों के लिए आवाज़ में उसकी इतनी जान अभी तक नहीं आ सकी है। हम चाहते हैं कि एज़ अ कश्मीरी बेस कैम्प का शहरी, मैं चाहता हूँ कि मकबूजा कश्मीर को उसे हक़ खुद इरादियत दिया जाए और जहाँ दिगर किसी ममालिक में हो सकती है, अगर सूडान को मिल सकता है, जनूबी सूडान को मिल सकता है, स्कॉटलैंड को हो सकता है, उन्हें इख्तियार दिया जा सकता है, तो मकबूजा कश्मीर के शहरियों को भी उन्हें हक़ दिया जाए कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं, आया इंडिया के साथ रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ, या ख़ुद मुख्तियारी का अगर कोई ज़राए हैं, तीसरा ऑप्शन भी मौजूद होना चाहिए। और मैं चूँकि इस तहरीक का हम कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हम इसके हामी हैं और हम कश्मीरी ये चाहते हैं कि भाई हमारे साथ मिलें और हम पाकिस्तान का हिस्सा हों। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। Thank you all very much, ladies and gentlemen. That's all we have from our studio, from the capital city of Azad, Jammu and Kashmir, Muzaffarabad. That was Chaudhry Muhammad Yaqub Saab, Asif Yaqub Saab, who was joining us from Muzaffarabad, giving us the preview of his next government that he is about to form here in the state of Jammu and Kashmir. The issues are mounting and obviously resources are limited, but at the end of the day, with the collaboration of civil society and the people who live in the area and abroad, if they individually or collectively start playing their role, obviously we can reach our milestone, maybe in a longer run or a shorter time. Until next time, take good care of yourself. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.